الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ حاضرین محترم، آج میں جناب کیپٹن سجاد گل شہید رحمۃ اللہ علیہ کے گھر میں ہوں، جو عید سے 2 دن قبل کراچی میں PIA کے حادثے کو جہاز کو لیڈ کرتے ہوئے شہید ہو گئے، اور اس کے ساتھ 99 ہمارے اور پاکستانی بھائی اور بہنیں شہید ہو گئے ہیں۔ ہم اس لیے ان کے گھر آئے ہیں کہ یہ ہمارے قومی ہیروز ہیں، اور حادثے کے حوالے سے رپورٹ آئے گی، لیکن بغیر رپورٹ کے بھی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس طرح لوگ جو قوم کے خاطر، ملک کے خاطر قربانی دیتے ہیں، وہ پھر کسی ایک خاندان کے نہیں ہوتے، وہ ہماری پوری قوم کے ہوتے ہیں۔ ان کے حوصلہ افزائی کرنا، ان کی عزت افزائی کرنا، ان کو شاباش دینا، اور ان کے خاندان کے غم اور درد اور تکلیف کو اپنا سمجھ کر ان کے ساتھ شیئر کرنا، یہ ہماری قومی ذمہ داری ہے۔ آج ان کے شہید کے والد صاحب سے بھی تفصیلی بات ہوئی ہے، اور سچی بات یہ ہے کہ جو سجاد گل صاحب ہے، 1000 بار وہ حرم پاک میں اس نے حاضری دی ہے، یہ بہت بڑی بات ہے، اور نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی حضور ان کی زیارت انہوں نے کی ہے، اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ ایک نیک انسان تھے، اور نیک ہونے کے ناطے اللہ تعالیٰ نے ان کو شہادت کی طرح ایک بہت بڑا رتبہ، شہادت کا رتبہ دیا ہے۔ میں اس لیے پاکستان کی حکومت کو مشورہ دوں گا کہ ایک تو PIA کا یہ پہلا حادثہ نہیں ہے، حادثات کا ایک تسلسل ہے، اور عام لوگوں کا اعتماد اس کمپنی پر بہت ہی کم ہوا ہے، اور میں اب خود دیکھتا ہوں کہ کوئی PIA کا ٹکٹ لیتا ہے تو ان کے خاندان ان کو نصیحت کرتے ہیں کہ کوئی اور جہاز تلاش کرو۔ تو یہ حکومت کا کام ہے کہ PIA پر دوبارہ قوم کا اعتماد بحال کرے، اور صاف بات یہ ہے کہ جہازیں پرانے ہو گئی ہیں، مینٹیننس کا بھی مسئلہ ہے، اور حکومت کے اپنی ترجیحات ہے، ورنہ یہی PIA دنیا کے کئی ممالک کے ایئر لائن کی قیادت کرتے رہے۔ انہوں نے لانچ کیا، اور جن کو PIA نے لانچ کیا، ٹریننگ دی، تربیت دی، اب وہ دنیا کے ٹاپ 10 میں شامل ہو گئے، لیکن خود PIA پرانے جہازوں کے ساتھ قائم ہے، اور روز حادثات ہوتے ہیں، اور روز ہمارے بھائی بہنیں شہید ہوتے ہیں۔ تو میں حکومت سے کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ لوگوں نے PIA کو آج ان کے شہید کے والد صاحب سے بھی تفصیلی بات ہوئی ہے، اور سچی بات یہ ہے کہ جو سجاد گل صاحب ہے، 1000 بار وہ حرم پاک میں اس نے حاضری دی ہے، یہ بہت بڑی بات ہے، اور نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی حضور ان کی زیارت انہوں نے کی ہے، اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ ایک نیک انسان تھے، اور نیک ہونے کے ناطے اللہ تعالیٰ نے ان کو شہادت کی طرح ایک بہت بڑا رتبہ، شہادت کا رتبہ دیا ہے۔ میں اس لیے پاکستان کی حکومت کو مشورہ دوں گا کہ ایک تو PIA کا یہ پہلا حادثہ نہیں ہے، حادثات کا ایک تسلسل ہے، اور عام لوگوں کا اعتماد اس کمپنی پر بہت ہی کم ہوا ہے، اور میں اب خود دیکھتا ہوں کہ کوئی PIA کا ٹکٹ لیتا ہے تو ان کے خاندان ان کو نصیحت کرتے ہیں کہ کوئی اور جہاز تلاش کرو۔ تو یہ حکومت کا کام ہے
کہ پی اے اے پر دوبارہ قوم کا اعتماد بحال کرے، اور صاف بات یہ ہے کہ جہازیں پرانے ہو گئی ہیں، مینٹیننس کا بھی مسئلہ ہے، اور حکومت کے اپنی ترجیحات ہے، ورنہ یہی پی اے اے دنیا کے کئی ممالک کے ایئر لائن کی قیادت کرتے رہے۔ انہوں نے لانچ کیا، اور جن کو پی اے نے لانچ کیا، ٹریننگ دی، تربیت دی، اب وہ دنیا کے ٹاپ 10 میں شامل ہو گئے، لیکن خود پی اے اے پرانے جہازوں کے ساتھ قائم ہے، اور روز حادثات ہوتے ہیں، اور روز ہمارے بھائی بہنیں شہید ہوتے ہیں۔ تو میں حکومت سے کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ لوگوں نے پی اے اے کو کرنا ہے تو پھر اس کو اثر نو، اس کے تعمیری نو کے لیے فنڈ بھی مختص کر لے، اور اس کو نئے جہاز بھی خرید کر دے دے، اس کو پوری طرح فیسیلیٹیٹ کر لے، اور ان کو چند افسران کے رحم و کرم پر نہ چھوڑے، اس لیے کہ ماضی میں ہم نے دیکھا ہے کہ جہاں 60 لوگوں کی ضرورت تھی تو وہاں اتنے لوگ بھرتی کیے گئے ہیں بلا ضرورت کہ میں نے خود دیکھا ہے کہ ان کے دفاتر میں بیٹھنے کے لیے جگہ نہیں ہوتی، اور پھر نمبر کے ساتھ لوگ ڈیوٹی پر آتے ہیں۔ تو میں اس لیے کہنا چاہتا ہوں کہ اس کے کوالٹی کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے۔ باقی سجاد گل ہمارے قومی ہیرو ہے، ہمارے شہید ہے، ان کے خاندان کے ساتھ ہماری محبت ہے۔ ان کے بیٹی ہے، کیمبرج میں پڑھتی ہے، اور یہ ہمارے لیے خوشی کی بات ہے کہ اس نے ٹاپ کیا ہے، اور وہاں کے شائننگ سٹوڈنٹ میں شامل ہے۔ ان کے باقی بچے بھی الحمدللہ بہت زیادہ ذہین اور دانا اور فتین طالب علم ہیں۔ ان کے بھائی بھی، ان کے والد صاحب بھی بڑے اہم عہدوں پر رہے ہیں، اور پوری عمر انہوں نے قوم کی خدمت کی ہے۔ تو آج ہم پوری قوم کی طرف سے یہاں حاضر ہیں، تعزیت کا اظہار بھی کرتے ہیں، ان کو حوصلہ بھی دیتے ہیں، شاباش بھی دیتے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی ان کی قربانیوں کو ہم نہیں بولیں گے، اور کوشش کریں گے کہ سجاد گل کی اس شہادت کے بعد پی اے اے ایک مثالی ادارہ دوبارہ بن جائے، اور جب درمیان میں اور اس کے اندر جو دراڑیں موجود ہے وہ ٹھیک ہو جائے، وہ ختم ہو جائے، اس پر حکومت کو توجہ دینی چاہیے۔ پہلے دعا کر لیجیے، تو آپ سب سے یہی درخواست ہے کہ اپنے سجاد گل شہید رحمۃ اللہ علیہ کے لیے اور ان کے تمام رفیقوں کے لیے، رفیقات کے لیے جو شہید ہو گئے، ان کے لیے دعا فرمائیں۔ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ اللہ تعالیٰ ان کی شہادت کو قبول فرمائے، اور ان کے وارثین کو، پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور خاص کر اللہ تعالیٰ ان کے والدین کو صبر عظیم عطا فرمائے، اور ان کے بچوں کو بھی اسی قابلیت اور صلاحیت سے نوازے جو ان کو مطلوب ہے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ جی آپ بھی جزاکم اللہ، آپ نے میری ترجمانی کی، خاندان کی، ٹکٹ خریدنے کا مطلب ہے موت کا ٹکٹ خریدنا؟ خاندان نہیں، کی حوصلہ افزائی کی۔ میں یہ نہیں کہنا چاہتا ہوں، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پی آئی اے کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے، اور اس کی جو عظمت رفتہ ہے، باہر کے لوگ اس کو بڑے اچھے نام سے یاد کرتے ہیں، لیکن مس مینجمنٹ کی وجہ سے، کرپشن کی وجہ سے، حکمرانوں کے توجہ نہ دینے کی وجہ سے ان کے جہاز پرانے ہو گئے، اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے ایسی قومی ہیروز، بلکہ ہیرے جو ہیں ہمارے ضائع ہو رہے ہیں۔ راج صاحب یہ بتائیے گا کہ شہباز شریف کو کل تقریباً سارا دن نیب جو ہے وہ ڈھونڈتی رہی، لیکن وہ ان کو نہیں مل سکے، اور آج جو ہے ان کو ضمانت مل گئی، اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ اس وقت تو خیر میں تعزیت اور فاتح کے لیے آیا ہوں، لیکن اتنا ضرور کہوں گا کہ اس وقت پوری قوم کا مسئلہ جو ہے وہ کرونا وائرس کی وبا سے جو مشکل میں ہے میری قوم۔ دیکھیں، آپ اپنے اخبارات کو دیکھیں، آپ کے روز آپ کے نوجوان لوگ شہید ہو رہے ہیں۔ آپ ایک لاہور کی رپورٹ دیکھ لیں کہ خود سرکار کے کہنے کے مطابق 6,50,000 لوگ یہاں متاثر ہے اس شہر لاہور میں،
और तेज़ी के साथ ये वबा बढ़ रही है, लेकिन हुकूमत अब भी नॉन इश्यूज़ पर तवज्जो दे रही है। और जो उसके शर्म की बात यह है कि बीमार हॉस्पिटल जाते हैं, हॉस्पिटल में जगह नहीं है, आइसोलेशन जो सेंटर हुकूमत ने बनाए वहाँ जगह नहीं है, वेंटिलेटर्स मुहैया नहीं है, दवाई नहीं है। तो हुकूमत को इन चीज़ों पर तवज्जो देनी चाहिए। जो इस वक्त घर में आग लगी है, पहले घर को बुझा दे, इस घर के आग को बुझा दे, उसके बाद बाकी इश्यूज़ को ले ले। अच्छा सराज साहब, ये बताइएगा कि इमरान खान ने कल दो टोक अल्फाज में कह दिया कि जागते रहना है, साढ़े नहीं रहना, जो भी करना है आपने खुद ही करना है। क्या जो जमहूरी हुकूमतें हैं उनका ये तर्ज अमल होता है कि वो आके टीवी पे बैठे और कौम को कहें कि आपने खुद ही बचना है, हम नहीं बचा सकते? क्या कहेंगे साहब? मैं इतना ही कहूँगा कि वफाकी हुकूमत ने कौम को हालात के रहमो करम पर छोड़ा, और जो कैप्टन है जो लीड कर रहा है, उनकी मिसाल बैरे जहाज के उस पायलट की तरह है जिन्होंने हैंड्स अप की है और सवारियों को ऑर्डर सुनाया है कि बस अपनी हिफाजत आप ही कर ले। उनकी तकरीरों का खुलासा यही है कि मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, आप जाने और आपका काम जाने। थैंक यू।